اسلام نے درختوں کو کیا اہمیت دی ہے اور شجر کاری کی فضیلت؟ قرآن کریم میں کچھ درختوں کا ذکر ہے، کچھ علامتی استعاری ذکر بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم پروفیسر صاحب۔ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جب درختوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ بشر اور شجر کا چولی دامن کا ساتھ۔ بہت خوب۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جب ان کو پیدا کرنے کے بعد آزمائش سے گزارنے کے لیے جنت میں بھیجا۔ ہماری کہانی میں پہلا کام ہی شجر کا ہے، شجر ممنوعہ۔ کیا حکم دیا؟ جی ہاں، فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ یہ درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ یعنی آغاز ہوا ہے انسانیت کا، درخت موجود ہے، اور جب اختتام ہوگا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ سبحان اللہ۔ وہاں بھی باغات ہیں، وہاں بھی باغات کے اندر چشموں میں اور لطف و انعام ملے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالمین جو رحمان و رحیم ہے، رؤوف بالعباد ہے، وہ فرماتا ہے کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ جی اے لوگو، اللہ وہ ہے جس نے زمین کی ہر شے تمہارے فائدے کے لیے بنائی۔ جی ہاں، یہ ایک اللہ رب العزت کا واضح طور پر آرڈر ہے، حکم ہے، اس کا اعلان ہے کہ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک دن اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام نے دیوار پر ایک چھپکلی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اے اللہ، تو نے اس کو کس لیے پیدا کیا؟ کیا حکمت ہے اس کی تخلیق کی؟ تو جواب ملا کہ اے میرے کلیم، یہی سوال تجھ سے پہلے یہ چھپکلی کر چکی ہے کہ اللہ تو نے کلیم کو کیوں بنایا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ اس حقیقت کو اگر انسان اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ میرے خالق و مالک نے کائنات کی ایک ایک چیز میری نفع رسانی کے لیے، میری خدمت گزاری کے لیے، یعنی مجھے مخدوم کائنات بنا کر، اور پھر خاص طور پر جب ہم درختوں پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ تو زمین کا ایک غازہ ہے، بے شک زیور ہے، اس کے ماتھے کا ایک جھومر ہے۔ ان کے بارے میں قرآن کریم نے کتنے ہی مقامات پر ہمیں بتایا کہ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی تمہارے لیے اتارا۔ سبحان اللہ۔ اس پانی کو تم پیتے ہو، جانوروں کو پلاتے ہو، اور پھر اس سے درخت اگتے ہیں اور وہ درخت تمہارے لیے پھلوں کا موجب بنتے ہیں۔ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اس کام آتے ہیں کہ ان سے تم اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہو۔ کیا بات! اب درختوں کی جو لکڑی ہے اس پر کیا کچھ کام ہو رہا ہے دنیا میں، اس پر ایک پورے پروگرام کی ضرورت ہے کہ انسان دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس عطا کردہ درخت کی بدولت، پھر یہ کہ تم ان کے سائے میں بیٹھتے ہو، ان پر تمہارے لیے طرح طرح کے پرندے پناہ لیتے ہیں، ان کے پھل تمہیں طرح طرح کی زندگی میں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو پروردگار عالمین نے قرآن کریم میں جن درختوں کا خاص طور پر ذکر کیا، ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والتین والزیتون، جی، انجیر کا درخت، زیتون کا درخت، والاعناب، انگوروں کے باغات، والنخیل، کھجوروں کے باغات، سدرہ کا ذکر ہے، بیری کے درخت کا ذکر ہے، رمان کا، انار کا ذکر ہے، اور اسی طرح طوبہ کا ذکر ہے۔ تو یہ جو فیض صاحب کہا جاتا ہے کہ جو ہماری معلومہ دنیا ہے اس کی جو سرحد ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، تو وہ بھی کیا کوئی ایک درخت ہے؟
جی وہ بھی ایک بیری کا درخت بیری کا ہے درخت اور ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح اور بڑے بڑے انداز میں بیان کیا گیا، یعنی سرحد پر بھی اللہ تعالیٰ نے درخت رکھا کیا ہے، بات، وہ ایک علامت کے طور پر علامت ہے، کے طور پر۔ اور رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ اس وسلم سے کی بھی آگے بدولت تشریف لے گئے۔ انسانیت کو، وہ تو آقا علیہ السلام کی حدوں کا تو بے کون شک اندازہ کر سکتا ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، سر لا مکان مکان سے طلب ہوئی۔ لیکن آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس سدرہ کے ذریعے بھی بتا دیا کہ یہ درخت انسانی زندگی میں کتنی اہمیت ہیں، کس قدر اس کے لیے پہچان رکھتے ہیں۔ تو ان تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ نے ہماری نفع رسانی کے لیے بنائی ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو ترقی دینا، اس کو عروج پر پہنچانا اور اس سے کما حق ہوئے استفادے کے لیے ہماری مستعد ذمہ داری رہنا، ہے۔ یہ اسلام کا ایک حسن ہے۔ بہت خوب۔